بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ ہے اسی پہ مرتی ہے اور اسی پر وہ ٹکراتی ہے۔ پہلی قوت سوچ اور بچار کی ہے، جسے ہم نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ بولتے ہیں، اور دوسری طاقت انسان کی زبان کی، قول قرار کی اور گفتار کی ہوتی ہے، جس سے انسان اپنی سوچ کو، اپنی بچار کو، اپنے عقیدے کو، اپنی فکر اور اپنے نظریے کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ جس قوم کے پاس یہ طاقت مضبوط ہوتی ہے اور ٹیبل ٹاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے مقاصد، اپنے اہداف دوسروں تک آسانی سے آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر مد مقابل دوسری طرف سے ٹکراؤ آئے تو وہ اسے خوبصورتی کے ساتھ، مباحثے کے ساتھ، مناظرے اور مذاکرے کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ حضرات، تیسری طاقت فعل کی، عمل کی، کردار کی ہوتی ہے، جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے مظاہر ہیں، جو چیزیں ہم نے اپنی سوچ اور بچار اور عقیدے کے مطابق بنا رکھی ہوتی ہیں، اس کا مخالف اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کا سوسائٹی میں، معاشرے میں، دنیا میں وجود برقرار رکھتا ہے۔ یہ تین طاقتیں، ان کو بچاتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے انسان زندہ رہے تو غازی کہلاتا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ شہید مر کے بھی مرا نہیں ہوتا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ اوراق میں بھی رہتا ہے، وہ دل کے صفحات پہ بھی رہتا ہے، اور اسے قیامت تک زندہ رہنا ہوتا ہے۔ قومیں اپنے شہداء کو اپنا ہیرو سمجھتی ہیں اور ان کے تذکرے مٹنے نہیں دیتی۔ حضرات ذی وقار، کسی بھی قوم کے شہداء کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، مت سمجھیے کہ وہ صرف ایک دو یا چند لوگ ہوتے ہیں۔ میں اختصار سے پہلے ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی شخص اگر شک شبے میں ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ حضرات، سب سے پہلے شہدائے عوام ہیں۔ عوام کے لوگ بے شمار وجوہات کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں، مگر وہ قربانیاں ظاہر نہیں ہوتی یا اتنی سامنے نہیں آتی۔ ان میں سر فہرست مخالفین کے وہ ویپنز ہوتے ہیں جو بایولوجی کے اعتبار سے یا صحت، فصل اور انسان کی کھانے والی اشیاء، خورد و نوش، یا مختلف طریقوں سے وہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کا نشانہ عوام بنتے ہیں۔ اسلام نے بولا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور ان حالات میں سے کوئی حالت آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے اور آپ اس کا شکار ہو کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو ہم آپ کو شہید ہونے کی اعزازی ڈگری دے دیں گے۔ حضرات، سب سے پہلے شہدائے ہدم ہیں۔ ہدم سے مراد کسی بلڈنگ کا منہدم ہو جانا۔ اس وقت آپ شام کو دیکھیں، قرب و جوار کے ممالک کو دیکھیں، اڑی ہوئی، گری ہوئی بلڈنگیں اور ان کے نیچے آ کر کے مرنے والے، بیروت کا تازہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس میں مرنے والے عوام کلمہ گو ہیں تو انشاءاللہ اعزازی شہید ہے۔ دوسرے نمبر میں عوام میں وہ لوگ جو غرق ہو کے پانیوں میں، وہ سیلاب میں ہوں۔ ہمارا ہمسایہ ملک آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر پانی کو جمع کرنے کے بعد جب چھوڑتا ہے تو بستیوں کی بستیاں، اور اسی طرح بارش اور دیگر جو ہے آفات و بلیات میں اگر ایمان کی دولت ہے تو عوام کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ نے ان کو اعزاز شہادت سے نوازنا ہے۔
تیسرے نمبر پہ آگ لگا دی جائے کیمیکلز کے ذریعے کسی طرح، بیروت کا واقعہ سامنے ہے، دیگر بے شمار واقعات۔ یہ لوگ بھی عوام میں سے مرنے والے یا جو بھی لوگ اس میں آتے ہیں تو وہ ہلاک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کو شہادت کے رتبے سے نوازا ہے۔ حضرات، عوام میں سے چوتھی چیز وبا ہے، وہ قدرتی ہو یا انسان نے انسان کے لیے تیار کر کے اسے بطور ویپن استعمال کیا ہو، جیسا کہ ہم اس وقت کرونا کو فیس کر رہے ہیں، ما قبل طاعون آتے رہے، تو اس میں بھی اگر حفاظتی تدابیر کرتے ہوئے بھی انسان، قوم، اس کے افراد یا عوام موت کا شکار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں اور انہیں اعزاز شہادت سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح بالخصوص سینے، چھاتی، اس کے مریض اور نمونیاں، شہدائے مرض، اگر یہ بزرگی میں، جوانی میں یا بچپن میں فوت ہوتے ہیں اور ایمان کی دولت ہے تو ان کو بھی شہادت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اور خاتون اپنے بچوں کو ولادت دیتے ہوئے، امت اور نسل کو پھیلانے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے زچگی میں فوت ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہیدہ اعزاز ہے۔ 7ویں نمبر پہ شہدائے دفاع ہیں، عوام میں سے وہ ورکرز، وہ لوگ یا عوامی لوگ کسی بھی مقام کے اوپر ان پہ اٹیک ہوا ہے اور وہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے، کلمہ ان کے پاس ہے، ایمان کی دولت ہے، تو وہ شہدائے اعزاز ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ شہدائے آبرو، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، اپنی عزت کے دفاع میں بچاتے ہوئے اس کی جان چلی جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ اسے یہ نظریہ، فکر اور عقیدہ دیتی ہے کہ یہ شخص بھی شہید ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اور 9ویں نمبر کا شہید وہ ہے جو اپنے مال کے دفاع میں، تحفظ میں، حفاظت میں، امن عامہ، اس کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہے یا کوئی اس کے اوپر جو ہے اپنا دست درازی کر رہا ہے اور وہ دفاع کرتے ہوئے مر جاتا ہے، یہ بھی شہید ہے۔ حضرات، اس کے بعد 4 قسم کے عوام کے اندر شہداء ہیں جن کو اسلام کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پہ، بے شک وہ بہت بڑے عامل نہ ہوں، عالم نہ ہوں، عام سادی زندگی گزارنے والے ہوں، اور دشمن یا مخالف ان کو کسی شکل میں مار دیتا ہے تو وہ بھی شہداء ہیں۔ ان میں شہدائے عزیت، میرے پاس بیت اللہ کی اور مکہ مکرمہ کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن مومنوں کو عزیتیں دے دے کے مارا گیا اور آل یاسر کو جس طرح تڑپایا گیا، محبوب کو کہنا پڑا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور اس کی مثال آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ شہدائے صلب، جن کو صلیب پہ، پھانسی پہ بغیر کسی سبب کے، صرف اس لیے کہ کلمہ ہے اور ایمان ہے، انہوں نے شہادتیں دی۔ ہمارے پاس روہنگیا کی، برما کی، بے شمار دیگر ممالک کی مثالیں موجود ہیں۔ اور 12ویں نمبر پہ شہدائے ہجوم، کہ لوگ اکٹھے ہوئے، میدان میں نکلے، کسی کو پکڑا اور اسے مجبوراً، وہ بیچارہ کمزور تھا، قتل کیا، ذبح کر دیا۔ انڈیا کے اندر، دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرات، جسم کاٹے گئے، ٹکڑے کیے گئے، اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے آج تلک یہ شہادتیں نہیں رکی ہیں، انہیں معمولی مت سمجھا جائے۔ 13ویں نمبر کی شہادت ہجرت کی شہادت ہے۔ جب نظریے ٹکراتے ہیں، ایک جگہ رہنا مشکل ہو جائے، 2 نظریے بن جائیں، تو کسی سیف جگہ کی تلاش میں، وہ ہجرت حبشہ ہو، وہ ہجرت مدینہ ہو، یا وہ ہجرت پاکستان ہو، اس کے اندر 1 نہیں، 2 نہیں، جوان، بزرگ، مرد، عورت، بچے، سینکڑوں قربانیاں ہیں اور شہادتیں ہیں، اگرچہ ہم ان کے نام نہیں جانتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ہے، اور ان کو شہادت کا مقام اور مرتبہ دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات، اسی طرح شہدائے میدان ہیں، اور یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن میں شہدائے طلب ہیں، جن کی طلب یہ ہوتی ہے کہ اللہ موت دے تو شہادت کی دے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، زندگی میدانوں میں گزری ہے۔ ایک غزوے میں 9 تلواریں بھی ٹوٹی ہیں، لیکن تلوار سے، نیزے سے، تیر سے، ہتھیار سے موت نہیں آئی۔ رب نے بتانا تھا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے،
وہ میدانوں میں نہیں ہوتی، دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اپنی چارپائی پہ تبھی موت اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، مگر محبوب نے کہا جس کے سینے میں شہادت کی طلب ہے وہ تبھی موت بھی مرے تو اللہ شہادت کے رتبے سے نوازتے ہیں۔ اور 15ویں نمبر پہ شہدائے سبیل اللہ، شہادت کے لیے میدانوں میں گئے اور تیاری کی، مجاہدین بنے، افواج ہیں، اور یہ اترے راستے میں میدان سے پہلے کسی وجہ سے حادثے میں موت ہو گئی، تو یہ بھی فی سبیل اللہ شہداء ہیں اور ان کو ان کا رتبہ اور مقام ملنا ہے۔ 16ویں نمبر کے شہداء وہ ہیں جو مارکے کے اندر رزم حق و باطل میں اترے اور لڑے اور اللہ کو پیارے ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے اعلیٰ رتبوں پہ فائز کرنا ہے۔ 17ویں نمبر پہ وہ شہداء ہیں جنہیں شہدائے مبارزت کہا جاتا ہے، جیسا کہ بدر میں 3 مسلمانوں کی طرف سے 3 کفار کی طرف سے، اور یہ دو بدو آمنے سامنے 1 بائی 1 جو ہے آپس میں فیس ٹو فیس لڑائی، اور اس میں موت، یہ شہدائے مبارزت۔ اور 18ویں نمبر پہ شہدائے مسلح کہ جن کو اسلام کی پاداش میں پکڑ کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جس کی سرداری کا تاج جناب امیر حمزہ کے سر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انگ انگ کاٹ لیا گیا ہے، کان کاٹے ہیں، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، ناک کاٹ دی گئی ہے، مسلح کر دیا گیا ہے، اور یہ آج بھی امت مسلمہ کے افراد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرات 19ویں نمبر پہ شہدائے غدر ہیں کہ جن کو دھوکے کے ساتھ وفا کے روم میں لا کر کے اعتماد دلا کے، شہدائے اعتماد کہہ لیں، ان کو اعتماد میں لا کر کے شہید کر دیا گیا، جیسا کہ بیر روما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 4 ہجری میں 70 طیار قرا کو بیر معونہ پہ لے جا کر کے دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرات اسی طرح شہدائے غدر اور شہدائے اعتماد یا شہدائے ظلم، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور ہم ان شہداء کو VIP شہداء کہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں، بڑے اور وڈیرے ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں، وہ مخالف کی نظروں میں چبھ رہے ہوتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بہادر شاہ ظفر کی مثال ہے، انبیاء علیہم السلام کی قتل کی مثال ہے اور ان کی شہادتوں کی مثال ہے، اور پھر جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں یہ بھی ٹارگٹ پہ ہوتی ہیں، یہ VIP اشخاص سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں میرے محبوب کے 72 لال آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے یہ ان کی شہادتوں کا باعث بنا ہے تو ان کا بہت اہم شخصیات ہونا اور خاص جو ہے وہ اہل بیت کے افراد ہونا، اس کی ہمارے پاس تازہ مثال جو ہے وہ ہماری ملٹری کے اسکول کی اور ان کے بچوں کی، جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حضرات یہ شہادتیں بھی اللہ کے ہاں خصوصی پائی جاتی ہیں اور ان کا ایک اعزاز ہے۔ اور اس کے بعد 21ویں نمبر پہ شہدائے اجتہاد ہیں کہ اگر قوم نکلی فی سبیل اللہ ہے، الہ کلمت اللہ کے لیے ہے، لیکن غلطی کی وجہ سے اجتہاد کے اندر کمی بیشی ہوئی اور 2 طاقتیں مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں ٹکرا گئے، جیسا کہ صفین اور جمل میں ہیں، تو یہ بھی شہدائے اجتہاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے رتبہ اعزاز ہے۔ اور 22ویں نمبر پہ شہدائے خلافت، وہ لوگ جو سٹیٹ کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا تھا، حاکم وقت تھے، مگر ٹارگٹ پہ تھے، شہید کر دیے گئے، جیسا کہ شہید خلافت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ شہید کیا گیا۔ 23ویں نمبر پہ شہدائے بغاوت، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، گھیرا گیا، 40 دن تلک مظلوم مدینہ کو پانی بھوک پیاس سے تڑپا کر کے قرآن مجید کے اوراق کے اوپر ان کا خون بہایا گیا۔ حضرات اسی طرح 24ویں نمبر پہ شہدائے عداوت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عداوت تھی کہ میرے محبوب کے قریبی ہیں اور اللہ کے شیر ہیں، ذوالفقار ہیں، حیدر ہیں، ان کی تلوار چلی ہے تو مرہب کا کلا بھی نہیں بچا اور اس کا جو ہے وہ گلا بھی نہیں بچا، تو ان سے تحکیم نامی عداوت کی بنیاد پہ کوفہ میں لے جا کر کے
ان کو صبح کی نماز کے لیے پڑھاتے ہوئے جاتے ہوئے جس طریقے سے شہید کیا گیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور 25ویں نمبر پہ شہدائے بر ہیں، جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، قوم اور ملت کے لیے خشکیوں پہ لڑتے ہوئے، جیسی ہماری افواج بری افواج ہیں، ان کے جتنے بھی جوان اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کلمے اور نظریے کی بنیاد پہ ہیں، تو یہ شہداء ہیں۔ اسی طرح شہدائے بحر جو سمندر میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اور وقت سے لے کر کے ماں بعد آنے والے تمام وقتوں تلک اور آج تلک ہماری نیوی اور اس کے جوان اور بہادر، یہ کسی بھی شکل میں ان کی موت واقع ہوتی ہے، دشمن کے دو بدو دن رات جو ملکی قومی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کی شہادت یقینی ہے۔ اور اسی طرح شہدائے فضا جو زمینی حدود کے محافظ ہوتے ہیں، فضاؤں میں لڑتے ہیں، ایئر ڈیفنس سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسلام انہیں رتبہ شہادت سے نوازتا ہے۔ حضرات 28ویں نمبر پہ شہدائے اعلام، میڈیا کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خندق کے حوالے سے، مکہ کی خبروں کے حوالے سے، دیگر مختلف مواقع کے حوالے سے، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زہری خبر رساں ایجنسیاں جن کے اندر اینکرز ہوتے ہیں، میڈیا کے صحافی ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی اگر ایمان سے وابستہ ہیں اور قومی اور دینی خدمت سے معمور اور لبریز ہیں، انشاءاللہ یہ بھی شہداء ہیں۔ اسی طرح وہ ایجنسیاں جو خفیہ ہیں اور دین کو، ملک اور ملت کی خدمت میں وہ سامنے شو نہیں ہوتے، کسی بھی شکل میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں وہ شہداء گنے جاتے ہیں۔ اور 30ویں نمبر پہ جو شہداء ہیں وہ شہدائے سفارت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شہید کیے گئے، ماں بعد اقوام میں آنے والے امت مسلمہ اور ادوار کے اندر ان کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ بھی انشاءاللہ وزارت خارجہ میں آنے والے جو خارجی امور نمٹاتے ہیں اور ان کی کسی شکل میں موت ہوتی ہے، ایمان اور کلمے سے جڑے ہوئے ہیں، ملت اور قوم کے ساتھ وفادار ہیں، یہ شہداء ہیں۔ اسی طرح وہ شہداء جو داخلی امن و امان وزارت داخلہ کے تحت ہمارے وہ عام ورکرز ہوں، وہ رضاکار ہوں، وہ پولیس کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کی صحیح معنوں پہ ایمان کے ساتھ، یقین اور ملت سے وفاداری کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے تو یہ بھی شہداء ہیں۔ اور 32ویں نمبر پہ وہ شہداء جن کا تعلق علم سے ہے، ادب سے ہے اور لٹریچر سے ہے اور دین کی نظریاتی سرحدوں سے ہے، وہ علماء، ادباء، وہ اساتذہ، کسی بھی شکل میں ان کی موت ہوتی ہے تو حضرات وہ بھی عند اللہ شہداء ہیں، جس کی ابتدائی مثال پاکستان کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی اور ماں بعد آنے والے وہ مخلص اہل علم، وہ ادباء، وہ اساتذہ، وہ معلمین، وہ مربی کہ جن کو صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ دینی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملک قائم ہوتے ہیں، ملتیں قائم ہوتی ہیں، افراد مزے کی نیند سوتے ہیں، یہ لوگ جاگتے ہیں تو دنیا امن اور چین سے سوتی ہے، ان پہ ماتم نہیں کیا جاتا، یہ فخر ہوتے ہیں، یہ باعث فخر ہوتے ہیں، ان کو رسوا نہیں کیا جاتا، یہ باعث اعزاز ہوتے ہیں، ان کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے، ان کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، یہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، ان کی دنیا میں عظمت اور آخرت میں مقام اور مرتبہ تسلیم شدہ ہے، یہ تا دم قیامت تاریخ کے اوراق پہ زندہ ہیں اور دلوں کے صفحات پہ زندہ رہتے ہیں۔ جنہیں لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھے دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ حضرات ان لوگوں کو سلیوٹ بنتا ہے، سلام بنتا ہے، عقیدت بنتی ہے اور احترام بنتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اسلام پہلے دن سے لے کے آج تلک انہی قربانیوں کے ساتھ جاری و ساری اور زندہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلے کچھ باتوں کو ضمیر کی عدالت میں رکھنا ہے۔ ہم جذباتی قوم ہیں، جو نظر آتا ہے وہی کہہ دیتے ہیں، جو بول سنتے ہیں بغیر تولے آگے چلا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بول کہ اسلام یا عشق دو ہی بار ہوا ہے، ایک بار رب نے کیا ہے، ایک بار حسین نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات نہیں، دین محبت، دین اسلام، جان سب سے بڑی چیز ہے جو محبت میں پیش کی گئی ہے، مگر عقیدت، احترام، یقین، فخر اور اعزاز سے اگر یہ جانیں دی گئی، انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کے ساتھی یا اصحاب ہوں، ان کے گھر والے اہل بیت ہوں، یا
عوام ہوں، یہ سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے، اور اسلام کی زندگی میں انہوں نے اپنے خون سے اس بوٹے کو سیراب کیا اور آبیاری کی ہے۔ میں صرف چند مثالیں دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کیا یہ دین اسلام کی زندگی کے لیے شہادتیں نہیں تھی؟ آئیے سب سے پہلے سن 2 ہجری میں آئیے۔ سن 2 ہجری میں 8 غزوے ہوئے ہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ شاید غزوہ بدر ہی ہے، 17 رمضان کو نہیں، 8 غزوے سن 2 ہجری میں، جب مسلمان اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہجرت کر کے ایک محفوظ جگہ پہ آئے اور انہیں وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، تو اپنے دفاع میں جب ان پہ اٹیک ہو رہے تھے 8 غزوے اور ان کے شہداء، کیا اسلام اس وقت زندہ نہیں ہوا تھا؟ ہاں اسلام تو زندہ ہوا تھا، مگر شاید وہ کفار کے ساتھ تھا، اس لیے اسے زندہ نہیں سمجھا گیا۔ یہ سن 2 ہجری میں غزوہ ابوا ہے، پھر غزوہ بوات ہے، پھر تیسرا غزوہ ذی العشیرہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ غزوہ بدر الاولیٰ، یہ غزوہ صفوان ہے جو کہ وادی صفوان میں لڑا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر الکبریٰ، دوسرا غزوہ ہے جو بدر کی سرزمین پہ لڑا گیا۔ پھر غزوہ بنی سلیم، پھر غزوہ بنی قینقاع جو مدینہ میں، اور غزوہ سویق۔ یہ سب اسلام کے لیے نہیں تھا؟ کیا اس سے اسلام کی آبیاری نہیں ہوئی تھی؟ ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کے ذرا سوچئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خود شامل ہیں، اور آپ نے اپنی قیادت میں 28 غزوے لڑے ہیں، جن میں 9 میں خون ریز جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرات اسی طرح سن 3 ہجری میں 4 غزوے، غزوہ ذی عمر، غزوہ بحران، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، اور پھر 4 ہجری میں 3 غزوے، جن میں غزوہ بنی نذیر یا نذیر اور غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بدر الثالثہ، تیسرا بدر واقع ہوا ہے۔ اور اسی طرح 10 صفر 4 ہجری کو واقعہ بیر معونہ، 70 قاریوں نے جان کا نذرانہ دے کے آخر میں بولا تھا فزت ورب الکعبہ، اور کعبہ کے اوپر جعلی قبضہ رکھنے والوں، آج محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مجاہد اور قاری کامیاب ہوا ہے، تم ناکام ہوئے ہو۔ حضرات اسی طرح 5 ہجری میں 4 غزوے ہوئے، غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنی مستلق جسے مریسی بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ۔ کیا اسلام اس میں زندہ نہیں ہوا تھا؟ اور اسی طرح 6 ہجری میں 3 غزوے، غزوہ بنی لحیان، غزوہ ذی قدر اور غزوہ حدیبیہ، اس میں بھی اسلام زندہ نہیں ہوا۔ حضرات 7 ہجری میں 2 غزوے، غزوہ خیبر، دنیا جس کی مثال اپنے پاس نہیں رکھتی، اور غزوہ عمرۃ القضاء۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو رونق بخشی، لیکن شاید یاروں کی نظر میں ابھی بھی اسلام زندہ نہیں ہوا۔ 8 ہجری میں 4 غزوے، غزوہ موتا جس کے اندر مسلمانوں کا ایک عظیم نقصان، پھر فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ 9 ہجری میں 1 غزوہ، غزوہ تبوک۔ حضرات 28 غزوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، مگر شاید اسلام زندہ ہوتا نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ جنگیں کفار کے خلاف، مرتدین کے خلاف، منافقین کے خلاف، یہودیوں کے خلاف اور دنیا عیسائیت کے خلاف تھیں۔ حضرات ان 28 غزووں میں سے 7 غزووں میں میرے محبوب کو پیشگی اطلاعات ہوئیں، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اپنا جو ہے وہ دفاع مضبوط کر لیا گیا، اور یہ سلسلہ 8 سال میرے محبوب کی زندگی میں 2 ہجری سے 9 ہجری تک رہا، اور سب سے زیادہ غزوات 2 ہجری میں ہوئے۔ سریات جو آپ نے مہم میں اپنے بغیر بھیجی وہ 60 کے قریب ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں دفاع حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے، اسلامی دینی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے عروج اور بالادستی کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے تحت یہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرات کیا یہ قربانیاں بیکار کی تھیں؟ وہ احد کے 70 شہداء اور یہ قدم قدم کے اوپر 259 شہداء، ان کی قربانی رائے گا نہیں ہے، تاریخ کے اوراق پہ ہے، مومنوں کے دلوں کے صفحات پہ ہے۔ حضرات بات یہیں ختم نہیں ہو گئی، دور صدیقی آیا ہے، 11 ہجری، 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ کمانڈ امت مسلمہ جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پہ رکھتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خاموشی سے بیٹھ گئے تھے؟ نہیں حضرات، یہ عہد صدیقی سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جو 4 بڑے کمانڈرز کی شہادتیں ہوئیں،
اس کی تکلیف میں میرے محبوب نے، ان میں سے جناب زید بن حارثہ بھی تھے، ان کے بیٹے کو جو چھوٹی عمر کے تھے اسامہ، بڑے بڑے اہل علم جن کے اندر حضرت عمر بھی بطور سپاہی شریک تھے، ان کو کمانڈ دے کر کے موتا کی طرف روانہ کیا۔ تھوڑا سفر کیا ہے، خبر ملی کہ محبوب اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ لشکر یہ دستہ واپس لوٹا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا فیصلہ محبوب کی تدفین اور تکفین کے بعد یہ لیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور منکرین نبوت، ختم نبوت، یہ لوگ جو ہیں اس وقت بڑے عروج پہ آ گئے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، داخلی امور کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو یہیں پر رکھا جائے، باہر نہیں بھیجا جائے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے پہ، کہنے لگے پوری دنیا کے درندے اکٹھے ہو کے چیر پھاڑ کر جائیں مدینہ والوں کی، آسمان کے پرندے ان کی بوٹیاں اور گوشت بھی نوچ جائیں، جس چیز کو میرے محبوب نے روانہ کیا تھا صدیق روک نہیں سکتا۔ حضرات روانہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، شام کے علاقے رومیوں سے جنگ موتا کا انتقام لیا گیا، اور اسلام پھر بھی زندہ نہ ہوا۔ یہ 11 ہجری ہے۔ آئیے اس کے بعد مرتدین نے سر اٹھائے، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں اسلام پھیلا تھا، جہاں کے بڑے اور وڈیرے انہوں نے ارتداد اور بالخصوص زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، یہاں جہاد بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں۔ یہ تے اسد، غطفان، بنو حوازن، بنو سلیم، یمن، یمامہ، بنی اسد، ابد، زیبان، مقام ابرک اور ذی القصہ، یہ آج بھی گواہ ہیں کہ یہ کیسے اسلام کے مخالف ہوئے، اور تاریخ نے نعمان ابن مکرن اور ساتھیوں کی شہادتیں بھلائی نہیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ 11 دستے مقرر کر کے، ان کے اوپر کمانڈر مقرر کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارتداد کا سر کچلا، جن میں سر فہرست جناب خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، شرحبیل بن حسنہ، مہاجر بن ابی امیہ، حذیفہ بن محسن، ارفجہ بن حرمسہ، سوید بن مکرن، علاء بن حضرمی، طریفہ بن حاجر، عمر بن العاص، خالد بن سعید، یہ 11 دستے جنہوں نے جہاد کا علم سر بلند کیا، مرتدین کو لٹایا۔ مگر افسوس کہ یاروں کی نظر میں اسلام زندہ نہ ہوا۔ یہ قربانیاں شاید بیکار کی تھیں۔ حضرات منکرین زکوٰۃ، مالک ابن نویرہ اور دیگر تمام، ان کا کلا کما، اور پھر سجا نامی عورت دعوی نبوت کر کے یمن سے چلتی ہے اور مختلف علاقوں کے سرداروں، وڈیروں، اوباش نوجوانوں کو ساتھ ملاتی مدینے پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ حضرات پورا مقابلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، مگر اسلام زندہ نہیں ہوا۔ طلیحہ بن خویلد الاسدی دعوی نبوت کرتا ہے، مقام چشمہ بزاخہ کے اوپر شدید گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، شکست پاتا ہے، شام کی طرف فرار ہوتا ہے، پھر توبہ کر کے رجوع کرتا ہے۔ مد مقابل جناب خالد ابن ولید ہیں، مگر شاید اسلام زندہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آگے بڑھیے، یہ مسیلمہ کذاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ملا، دعوی نبوت کیا، آپ کی رحلت کے بعد 40,000 کا مسلح لشکر تیار کیا، اور پھر جناب اکرمہ، جناب شرحبیل اور خالد ابن ولید جنگ یمامہ کے مقام پہ گھمسان کا رن پڑتا ہے، اس کے 21,000 لوگ مارے جاتے ہیں، اور 1200 صحابہ، جن میں سے 700 صحابہ جو ہیں وہ قرآن مجید کے کسی نہ کسی شکل میں حافظ یا قاری تھے، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، مگر اسلام شاید یاروں کی نظر میں زندہ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں وہ منکرین نبوت کے خلاف تھا۔ اسی طرح اسود الانسی یمن میں دعوی نبوت کرتا ہے، عامل نجران پہ حملہ کر کے جلا وطنی کر دیتا ہے، صنعاء پہ حملہ کر کے عامل شہر ابن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی سے شادی رچا لیتا ہے۔ حضرات اس کا کلا کما اور پورا یمن فتح کر لیا جاتا ہے، مگر صدیق اکبر کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ جہاد اور یہ محبت، یہ دین کے ساتھ تعلق نظر نہیں آ رہا۔ بحرین کو فتح کر لیا جاتا ہے، عمان کے مرتدین پہ غلبہ پایا جاتا ہے، علاء ابن حضرمی کی قیادت میں یہ سب ہو رہا ہے۔ حضرات بات یہیں پر نہیں رکی، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آئیے، یہ مشرق ہے، جناب صدیق اکبر ان 2.5 سالہ دور میں خاموشی سے نہیں بیٹھے، عراق اور ایران کی طرف کمانڈ دی ہے حضرت خالد ابن ولید کی، لشکر کی تعداد 18,000 ہے،
15 غزوے لڑے ہیں انہوں نے اور مار کے سر کیے ہیں. 25 صفر کو 12 ہجری کو مارکہ اللیس اس میں فتح پائی اور شہادتیں ہوئیں. 28 صفر 12 ہجری کو مارکہ امغیشیہ اس میں بھی فتح ہوئی, مسلمانوں نے شہادتیں دی. اور مارکہ ولجہ فتح ہوا اور شہادتیں دی. حضرات اسی طرح فتح ہیزا جو ہے ساسانیوں کے مقابلے میں, ایرانیوں کے مقابلے میں, یہاں بھی مسلمانوں نے شہادتیں دی. مدائن فتح کیا گیا, شہادتیں پیش کی گئیں. اور انبار کا مارکہ لڑا گیا, شہادتیں پیش کی گئیں. عین التمر کا سخت ترین مقام لڑا گیا اور شہادتیں پیش کی گئیں. اور اسی طرح فتح دومت الجندل 9ویں نمبر پہ جو ہے فتح حسید اور خنافس. پھر اس کے بعد مسیق, مارکہ فراز, مارکہ الجزیرہ, مارکہ سنئی اور مارکہ زمیل. ان 15 مارکوں کو سر کرتے ہوئے, شہادتیں دیتے ہوئے سرزمین عراق و ایران تلک اسلام کے جھنڈے اور پھریرے لہرائے گئے. اور مخالفین جنہوں نے بغاوتوں کے سلسلے شروع کر رکھے تھے حضرات, ان تک دعوتوں کے ادب و احترام اور دیگر سلسلوں کو چلایا گیا, مگر اسلام زندہ نہ ہوا کیونکہ یہ کفار کے خلاف تھا, مجوسیوں کے خلاف تھا. کیونکہ اسلام نے تو تبھی زندہ ہونا ہے جب اپنوں کے خلاف ہوگا. دیکھتے چلے جائیے, 18,000 افواج میں سے شہادتوں کے ساتھ پھر مقام آتا ہے, آپ کو حکم ملتا ہے جناب صدیق اکبر کہ شام میں ضرورت پڑی آدھا لشکر لے کے نکلو. 9,000 کا لشکر لے کے جاتے ہیں اور 9,000 مثنى بن حارثہ شیبانی کو دے دیتے ہیں. اور ان کی قیادت میں ربیع الاول 13 ہجری میں بابل فتح ہوتا ہے. 10,000 ایرانیوں کو شکست ہوتی ہے. حضرات آئیے شام کی طرف بڑی, یہ دور صدیقی ہے. خالد بن سعید کے لشکر نے مقام بلقا پر رومیوں کا حملہ اور یہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ شکست ہوتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں. آپ صدیق اکبر 4 کمانڈر بھیجتے ہیں. یزید بن ابو سفیان کو 7,000 مجاہدین دے کے, شرابیل بن حسنہ کو 7,000 مجاہدین دے کے, ابو عبیدہ ابن الجراح کو 7,000 مجاہدین دے کے, اور پھر اسی طرح عمر ابن العاص کو 3,000 فوجی اور مجاہدین دے کے, عمر بن عاص فلسطین کی طرف, عبیدہ ابن جراح حمص کی طرف, اور شرحبیل حسنہ اردن کی طرف, اور یزید بن ابی سفیان دمشق کی طرف بڑھتے ہیں. یہ چاروں کمانڈر, اور پیچھے سے جناب خالد ابن ولید 9,000 کا لشکر لے کے آتے ہیں. مجموعی طور پہ یہ 33,000 کا لشکر, رومی مد مقابل 1,00,000 کا لشکر لاتے ہیں. عرب کے حلیف بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے 3,000 فوجی مارے جاتے ہیں. اللہ امت مسلمہ کو شہادتوں سے بھی نوازتا ہے, اسلام کو سر بلندی ملتی ہے. دنیا کفر تو مان گئی مگر اپنے نہ مانے کہ اسلام ابھی زندہ نہیں ہوا. حضرات اسی طرح محاصرہ کیا جاتا ہے دمشق کا, اور پھر جو ہے حملہ ہوتا ہے رومیوں کی طرف سے مرج السفر میں. جناب خالد ابن ولید وہاں بھی شہادتوں کا نذرانہ بھی دیتے ہیں, رومیوں کو شکست دیتے ہیں. محاصرہ پھر ہو جاتا ہے دمشق کا, اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملتی ہے. مگر ساتھ میں ابھی لیجئے, یہاں انہوں نے بیر معونہ کے واقعہ کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا, پوری امت کو اس نظریے پہ اکٹھا کیا جس کو رب نے وحی بنا کر کے اتارا تھا. مگر شاید اسلام زندہ نہ ہوا. تہامہ سے لے کے حجاز تلک, حجاز سے لے کے نجد تلک, نجد سے لے کے یمن تلک, یمن سے لے کے بحرین تلک, وہاں سے زمین عروس تلک, پھر شام, عراق اور ایران تلک, مرتدین, منافقین, منکرین زکوٰۃ, منکرین ختم نبوت, مشرکین, یہودیوں اور عیسائیوں کو الحمدللہ اسلام کے بول بالا کے ساتھ بتایا کہ حق حق ہے, الہ کلمۃ اللہ کا فریضہ ہے. مگر صدیق اکبر کے مقدر میں صرف شاید یہی رکھا گیا تھا کہ انہی شہداء اور VIP شخصیات اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے ان ہستیوں کو دبایا یا مٹایا یا رسوا کیا جائے. حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ ضمیر کی عدالت میں. آگے بڑھتے ہیں. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ادھر صدیق اکبر کی وفات ہوتی ہے اور اس وقت 13 ہجری ہے, 21 جمادی الثانیہ ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ امیر المومنین بن کے امت کی بیعت اور اتفاق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اور خلیفہ بلا فصل جناب عمر, جناب ابو بکر صدیق کے بعد جب مسند سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جہاں خالد ہے وہاں ہار نہیں. ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے اس بندے کو, مرد مجاہد کو لوگ خدا بنا کے, الہ بنا کے پوجے نا, کیونکہ عرب کی دنیا کی حالت ہی کچھ ایسی تھی, ہر چیز کو اپنا الہ مان لیا جاتا. پہلا فیصلہ سنایا گیا کہ آپ اس عہدے سے معزول ہیں اور ابو عبیدہ ابن الجراح کی کمانڈ میں آپ لڑیں گے.
حضرات تاریخ نے نہ ایسا فیصلہ کیا ہوگا نہ کر پائی ہوگی کہ جس کی 9 تلواریں ایک غزوے میں ٹوٹیں، احد سے لے کے ماں بعد ایک لائن لگی ہو اور ایک قلم کی طاقت، قانون کی پیروی اور اتباع، امیر المومنین وقت کے حاکم کے فیصلے پہ لبیک کہنا، اثناء غزوہ اپنی کمانڈ جناب ابو الجراح کے حوالے کر دینا اور ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا، یہی ہوا۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے اسلامی عساکر کی کمانڈ سنبھالی اور یہ اردن کی فتح ہے۔ 80,000 فوج لے کے اس وقت بیسان کے مقام پہ رومی کھڑے تھے اور سکلاریوس کی قیادت تھی۔ مسلمانوں نے دریائے اردن پار کیا، 28 ذی القعدہ ہے، 13 ہجری کو شہادتیں دی اور اردن کو مکمل فتح کر لیا، مگر اسلام شاید زندہ نہ ہوا کیونکہ جنگ عیسائیوں کے خلاف تھی۔ حضرات اسی طرح دمشق کا محاصرہ کیا گیا، ایک لمبے محاصرے کے بعد 15 رجب 14 ہجری کو دمشق پورے کا پورا فتح ہو گیا، مگر شاید یاروں کی نظر میں اسلام زندہ نہ ہوا۔ پھر اسی طرح فتح بالابک 25 ربیع الاول 15 ہجری کو ہوئی اور حمص کا علاقہ 21 ربیع الثانی 15 ہجری کو مکمل فتح کر لیا گیا۔ اور 5واں غزوہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مارکہ یرموک ہے، 5 رجب 15 ہجری ہے، ہرقل کی 2 لاکھ فوج ہے، مقام یرموک ہے، ابو عبیدہ کمانڈر ہے، مگر آج اپنے سپاہی خالد ابن ولید کو کہا ہے کہ آگے بڑھیے۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 60 آدمی لے کے لڑے۔ کبھی تاریخ پڑھی اپنی، اسلام کی عظمتوں کو، عروج کو، قیادتوں کو، سیادتوں کو، جرأتوں کو، غیرتوں کو، یقین کو، جہاد کو اور اس غیرت ایمانی کو سلام پیش کیجئے جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اور اپنے بڑوں کو برا کہنے لگتی ہے اور اپنے ہیروز کو تمغے دینے کی بجائے گالیاں دینے پہ اتر آتی ہے، پھر پوری دنیا ان کو جوتوں سے بچا نہیں سکتی۔ حضرات یہ عظمت، یہ مقام، اللہ نے شہادتیں بھی لیں، مسلمانوں کو فتح بھی دی۔ اور پھر چھٹا غزوہ فتح بیت المقدس، میں تفصیل میں نہیں جانا جاتا، رجب 16 ہجری میں جس طریقے سے وہ رومی انتظار میں تھے، وہ دنیا عیسائیت اس انتظار میں تھی اور کہہ رہی تھی ایک شرط ہے، صرف چابیاں آپ لینے آئیں اور دوسرا یہاں یہودیوں کو جگہ نہ دی جائے، ہماری ان سے نہیں بنتی۔ بیت المقدس جس طریقے سے فتح کیا گیا حضرات، وہ دلوں کی فتح، وہ اخلاق کی فتح تھی، وہ غیرت ایمانی اور ایک نظریے کی فتح تھی۔ وہ منتظر تھے کہ بڑا پروٹوکول لے کے فوج و سپاہ کے ساتھ آئے گا، مگر ایک غلام کو لے کے اونٹ پہ بٹھا کے پیدل اور 17 پیمدوں کے ساتھ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو آج صرف تلواریں نہیں جھکی تھیں، دل بھی جھکے تھے، پلکیں بھی جھکی تھیں۔ حضرات تاریخ سے یہ بات چھپی نہیں، مگر شاید یاروں کی نظر میں ابھی اسلام زندہ نہیں ہوا۔ آئیے عہد فروخی ہے، میں مشرق کی طرف عراق اور ایران کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صدیقی عہد کے بعد کمانڈ ابو عبید بن مسعود ثقفی، جنہیں دور صدیقی میں دی گئی تھی اور بعد میں ان کو کمانڈر بنا کے روانہ کیا گیا۔ حضرات ایک مارکہ جو 7ویں نمبر کا مارکہ ہے، جنگ نمارک، 8 شعبان 13 کو شہادتیں اور فتح، مارکہ سقاطیہ 12 شعبان 13 کو، اور فتح بھی ہے شہادتیں بھی ہے۔ مارکہ باغ سیاسہ یہ 17 شعبان 13 ہجری کو، انہی کی قیادت میں، ابو عبید کی قیادت میں شہادتیں بھی ہیں، فتح بھی ہے، مگر اسلام شاید ابھی زندہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہ مجوسیوں کے خلاف اور کفار کے خلاف تھا۔ 10ویں نمبر پہ مارکہ جسر پل کا، یعنی برج جس کے اوپر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی 23 شعبان 13 ہجری کو، اسی کے اندر یہ کمانڈر ابو عبید مسعود ثقفی جو ہیں یہ اللہ کو پیارے ہوئے، 4000 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی پل پہ، اور جو دریا میں ڈوب کے گر کے ان کو شہادتیں ملی 4000 کے لگ بھگ وہ افراد، مگر اسلام زندہ نہیں ہوا یاروں کی نظر میں۔ حضرات اسی طرح کمانڈ جو ہے یہ مثنہ بن حارثہ کو دی جاتی ہے، باقی جو 4000 لشکر بچتا ہے اس کو الیس کے مارکہ میں لاتے ہیں 24 شعبان یعنی اگلے ہی روز 13 ہجری کو شہادتیں بھی دیتے ہیں، فتح بھی پاتے ہیں۔ پھر 12ویں نمبر پہ مارکہ بویب آتا ہے، رمضان 13 ہجری کو، شہادتیں بھی ہیں، فتح بھی ہے، اور 13واں مارکہ بغداد شوال 13 ہجری کو، فتح بھی ہے اور جیت بھی ہے اور ساتھ میں شہادتیں بھی ہیں۔ 14واں مارکہ مدائن ہے، شہادتیں بھی ہیں، فتح بھی ہے، اور 15واں عبور دجلہ ہے،
دجلہ و فرات گواہ ہیں کہ کہاں کوئی صدیق آیا تھا اور ابو بکر آئے تھے، ان کی افواج آئی تھی، جناب عمر آئے تھے، ان کی افواج آئی تھی، مجاہدین آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے تھے، مگر اسلام زندہ نہ ہوا۔ کہاں کروں اس تاریخ کو، کہاں چھپاؤ گے حضرات؟ اسی طرح پھر قیادت سعد بن ابی وقاص کو دی جاتی ہے، 33,000 مجاہدین دے کے روانہ کیا جاتا ہے۔ قادسیہ کا وہ مارکا کہ اسلام کی تاریخ میں شاید اتنا سخت مارکا نہ آیا ہو، 5 شعبان 15 ہجری کو مد مقابل 2 لاکھ ایرانی ہیں، فوج کو شکست ہوتی ہے، مسلمانوں نے 6,000 شہادتیں دی، 6,000 شہادتیں، مگر اسلام زندہ نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین، منافقین، کفار اور مجوسیوں کے خلاف تھا۔ حضرات 17واں مارکہ دور فاروقی میں مارکہ مدائن ہے، سفر 16 ہجری کو، 18ویں نمبر پہ مارکہ جلولہ ہے، یہ بھی 16 ہجری میں، اور 16 ہی ہجری میں فتح حلوان ہے، شہادتیں ہیں، اور اسی جگہ پہ اسی سن میں کوفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پتہ ہونا چاہیے عمر نہ ہوتے تو کوفہ بھی نہ ہوتا۔ یہ شہر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور یہاں پہ صرف فوج آباد تھی، فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد کمانڈ دی گئی ایک طرف عتبہ بن غزوان کو، انہوں نے ابو اللہ کو فتح کیا ربیع الاول 16 ہجری میں، اور انہوں نے شہر بصرہ کی بنیاد رکھی، بصرہ بھی فوجی چھاؤنیاں، تاکہ یہاں سے مسلمانوں کی کمانڈ، ان کی کمک، ان کی فوج، تازہ دم، اسلحہ، دیگر چیزیں وہ جو ہے ان علاقوں میں مہیا کی جا سکیں۔ اہواز فتح کیا گیا، 21ویں نمبر پہ شہادتیں، اور 22ویں نمبر پہ جزیرہ فتح ہوا، مگر ان ساری شہادتوں اور ان فتوحات کے باوجود یاروں کو اسلام زندہ ہوتا نظر نہیں آیا۔ حضرات ایک اور کمانڈر ہیں عبداللہ بن مالک بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمال کی طرف بڑھے ہیں، تقرید فتح کر لیا ہے، جمادہ الاولیٰ ہے، 16 ہجری ہے، موصل فتح کر لیا ہے، نینوا فتح کر لیا گیا ہے، شہادتوں کے نذرانے دیے گئے ہیں، مگر اسلام ابھی زندہ نہیں ہوا۔ ایک اور کمانڈر عمر بن مالک، ان کی جو ہے کمانڈ میں فتح حیث ہوتی ہے، فتح کرکسا ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، مگر اسلام یاروں کو زندہ ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ ایک اور کمانڈر عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب کے صحابی، جزیرہ کی فتح کی تکمیل کرتے ہیں، ذی الحجہ 16 ہجری ہے، فتح نصیبین اور شہادت فتح الرہا جو موجودہ ایڈیسا ہے، اور آج کل ترکی میں یہ دونوں شہر ہیں۔ حضرات ان کو بھی فتح کیا، اور الحمدللہ شہادتیں بھی دی، حران کو فتح کیا، شہادتیں دی، مگر یاروں کو اسلام زندہ ہوتے نہ دکھائی دیا۔ ایک اور کمانڈر ہے نعمان بن مکرن مزنی، مارکہ نہاوند ہے، جو غزووں کی فتوحات کا سب سے بڑا غزوہ مانا گیا، اور صوبہ ہمدان سے 70 کلومیٹر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ اس کو نقشے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان 15,000، ایرانی مجوسی 1.5 لاکھ، شہادتوں کے انبار دے کے فتح حاصل کی گئی۔ اور حضرات یہ وہی غزوہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منبر پہ چڑھتے ہوئے یا ساریت الجبل کے لفظ بولے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ روایت کی سند اپنی جگہ، علامہ البانی نے اس پہ کلام کیا ہے، موجود ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری نظروں سے شاید موجودہ میڈیا وار کی وجہ سے اوجھل ہو گئی۔ مسلمانوں، امت مسلمہ، میرے محبوب کے یار محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ضمیر کی عدالت میں فیصلہ چاہتے ہیں۔ 33ویں نمبر پہ فتح آذربائیجان، شہادتیں اور کامیابیاں، فتح آرمینیا، شہادتیں اور کامیابیاں، فتح موغان اور دبیل سے تبریز تک کا پہاڑی سلسلہ، شہادتیں اور کامیابیاں، فتح باب الابواب دربن، شہادتیں اور کامیابیاں، فتح طبس، نیشا پور، اصفہان اور کرمیان کے درمیان آج کل صوبہ خراسان کا ایک اہم شہر، یہ بھی فتح کیا جاتا ہے، شہادتیں بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں۔ فتح خراسان طبس کے مشرق میں اور طبس کے مغرب میں صوبہ یزد کا ایک شہر، اور فتح سجستان، فتح کرمان، مارکہ مکران آپ کے بارڈر تک لگتے ہوئے۔ حضرات یہ فتوحات عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امت مسلمہ، اصحاب رسول کے قدموں کے نقوش، یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آئیے ذرا چلیے سرزمین مصر کی طرف۔ عمر بن عاص ہیں، 4000 مجاہدین ہیں، کیسریہ فلسطین سے چلے ہیں، مصر میں داخل ہوئے ہیں۔ مالکہ ہے اس وقت قلعہ فرماکہ عیسائیوں کے ساتھ، مارکہ جو ہے یلبیس ہے عیسائیوں کے ساتھ، مارکہ عین الشمس ہے ہیلیوپولس کے ساتھ
صحرا کے مشرق میں کمک آتی ہے، مسلمانوں کا لشکر 12,000 ہوتا ہے، رومیوں کو شکست ہوتی ہے، میرے محبوب کے صحابہ شہادتیں دیتے ہیں، مگر شاید یاروں کو اسلام زندہ ہوتا نظر نہیں آیا۔ مارکہ بابلیون ہے، اور 46ویں نمبر پہ مارکہ فیوم ہے، 47ویں نمبر پہ مارکہ اسکندریہ ہے، یہ ذوالقعدہ 21 ہجری ہے، اور پھر 48ویں نمبر پہ نیل کے تمام علاقے فتح اور مسلمانوں کی شہادتیں اور قربانیاں، مگر اسلام شاید ابھی بھی زندہ نہیں ہوا۔ یہ سرزمین مغرب ہے، لیبیا و مراکش ہے، اس کو کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی رسول جناب صدیق اکبر کے دور میں بنیادیں رکھی گئیں، اور پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی، لیکن یہاں بھی کچھ غزوے دیکھی۔ یہ فتح برکہ 22 ہجری کے آغاز میں فتح زویلہ، عمر بن عاص نے عقبہ بن نافع کو لشکر دے کے بھیجا، شہادتیں ہوئیں اور فتح کیا گیا۔ حضرات فتح طرابلس 22 ہجری میں فاتح عمر بن العاص ہیں، فتح سبراتا 22 ہجری فاتح عبداللہ بن الزبیر ہیں، فتح زباغہ 22 ہجری اور یہ بھی عبداللہ بن زبیر نے فتح کیا، فتح ودان 23 ہجری اور یہ بسر بن ارتاد کی قیادت میں فتح ہوئے۔ حضرات 23 ہجری میں وفات فاروقی کے ساتھ لیبیا کی بغاوت اپنی جگہ، ہم بات کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی، لیکن یہ تیری میری تاریخ ہے، یہ محبوب کے اصحاب ہیں، یہ اسلام کے علم بردار ہیں، یہ قربانیاں بلا وجہ نہیں دی گئی۔ اگر اللہ نہ کرے یہ کچھ اسی طرح کے لوگ تھے جیسا باور کروایا جاتا ہے تو لوگوں پھر یہ کبھی اپنی جانوں کے اتنے نذرانے پیش نہ کرتے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22,59,000 مربع میل، اور پھر عہد عثمانی، فتح لیبیا اور فاتح عبداللہ بن سعد بن ابی سر اور رومی حاکم جرجیر اس کی شکست 29 ہجری میں، پھر ترکیہ کی فتح، آرمینیا کی فتح، پورے افریقہ کی فتح، نہروان کی فتح، 36 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکمرانی، مگر اسلام زندہ نہ ہو پایا۔ عہد حیدر کرار آیا، جنگ جمل، جنگ صفین اور دیگر معاملات ہوئے، مگر اسلام زندہ نہ ہوا۔ عہد حسن آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اسلام کو عزت سے نوازا، مگر پھر بھی اسلام جو ہے وہ ابھی کامیاب اور زندہ نہ ہوا۔ اور 20 سال اس کے بعد 40 سے لے کے 60 ہجری تلک جناب امیر معاویہ میرے محبوب کے اصحاب بحر و بر کے اندر اسلام کے مخالفین کو، کفار کو، یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو، مرتدین کو، باغیوں کو جس طریقے سے دنیا نے دیکھا وہ چھپا نہیں ہے، مگر ابھی تک اسلام زندہ نہیں ہوا تھا۔ 61 میں میرے محبوب کے VIP اہل بیت کو اور ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو، ہمارے ایمان اور یقین کو، میرے محبوب کے باغیچے کو اور آپ کے ریحانہ تین کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنتی شہزادوں کو، اور میرے محبوب کی وہ بیٹی جس کے بارے میں بخاری کے اندر لگ بھگ 8 جگہ، صحیح مسلم میں 1 جگہ اور سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کیا جب ان کی آل کو اعتماد دلا کے، بیعت کے تذکرے کر کے، خطوط لکھ کے، ہاتھوں پہ بیعتوں کا شور اچا کے، جب ان کو سرزمین کربلا میں تہ تیگ کروایا گیا، سیدہ فاطمہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حدیث کس حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیدہ فاطمہ کی زندگی میں شادی کی آفر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے آ کے بتایا کہ محبوب آپ اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کرتے، سنا ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، یہ حدیث موجود۔ آپ نے خطبہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ادھر کی ہے، انہوں نے جو بات کی پوری کی، وفا کی، خیال رکھا، لیکن یاد رکھیے آپ کو شادی سے نہیں روکا جا رہا، آپ کا حق ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کے نبی اور ابو جہل آپ کے دشمن کی بیٹی کو آپ میری زندگی میں ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر فقہا نے ابواب باندھے، اور جناب علی المرتضیٰ کو آپ نے کھل کے کہا میری بیٹی تکلیف میں ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ علی المرتضیٰ نے شادی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرات یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، مگر ان کو بلا کے اہل بیت کو ایام حج میں وہاں سے لے جا کر کے محرم نئے سال کے ابتدا اور آغاز میں پہلے عشرے کے اندر سرزمین کربلا پہ، حضرات یہاں آ کر کے اس واقعے میں صرف اسلام زندہ ہوا ہے،
کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کے گلشن کو اپنی سازشوں اور بغاوتوں سے لڑا کر کے، جس طریقے سے اپنوں پہ بات ڈال کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑایا گیا، آج اسلام زندہ ہوا ہے کیونکہ مخالفین ایسا ہی اسلام چاہتا تھا۔ کبھی سوچئے ٹھنڈے دل سے، جتنی پیچھے قربانیاں آئی ہیں، جتنی شہادتیں آئی ہیں، کسی قربانی اور شہادت پہ ماتم ہوا ہے؟ 70 قاری شہید ہوئے ہیں، میرے محبوب نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قنوت نازلہ فرمائیے، صبر ہے، اجر ہے، شہادت ہے، زندگی ہے، قوم ہے، قیادت ہے، اور اس میں تہذیب، تمدن، ثقافت ہے، الہ کلمت اللہ ہے، ماتم نہیں ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، یقین ہے۔ اور دوسری بات، جب اسلام زندہ ہو گیا تھا تو پھر تو خوشی ہونی چاہیے تھی، فخر ہونا چاہیے تھا کہ میرے محبوب کی آل نے قربانی دے کر کے اسلام زندہ کر لیا، تو پھر یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سوالیہ نشان عدالتوں کے اندر، اور سب سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت جو انسان کو صحیح فیصلے تک پہنچاتی ہے۔ حضرات، یہ میری امت کے مجاہدین ہیں، یہ بڑے اعزاز ہیں اور یہ رتبے ہیں، اور یہ سلسلے قیامت تک جاری رہنے ہیں۔ اسلام کی آبیاری خونوں سے ہوتی رہنی ہے، قربانیاں دی جاتی رہنی ہیں، منافقتیں، سازشیں اور دیگر چیزیں، کفر، یہ مد مقابل رہنا ہے، لیکن آخر حق جیت اسی کی ہے، احقاق الحق ہے، الہ کلمت اللہ ہے، رہ نام اللہ کا باقی سب فنا ہے، کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔